إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فقد روى سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من الضلالات والخزعبلات وما أبعدنا عن الحق وأهله يا رب العالمين. معزز حضرات سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد پناہ اور شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کے بعد صحیح احادیث کا مجموعہ صحیح الامام البخاری رحمہ اللہ سننے کے لیے مسجد حاضہ میں جمع کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آئندہ ایسے مواقع اللہ لے آئے اور ہم کو صحت و تندرستی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حضرات، یہ الحمدللہ کتاب البیوع سے درس ہے۔ انسان کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے رزق حلال ضروری ہے۔ رزق حلال نہ ہو تو انسان کا رزق قبول ہونا مشکل ہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور انسان اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ چنانچہ رب حدیث میں ہے، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ یطیل السفر یقول یا ربی انا یستجاب لہ انما مطعمہ حرام ومشربہ حرام ومسکنہ حرام۔ معزز حضرات، انسان الحمدللہ رزق حلال حاصل کرے، رزق حلال قبول عبادت کے لیے الحمدللہ ضامن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو رزق حلال عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ ماشاءاللہ رزق حلال کے طرق کیسے ہیں، کن طریقوں سے آدمی رزق حلال حاصل کرے گا، اس سلسلے کی کتاب البیوع آج ہم انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ اس سے پہلے ایک حدیث گزری، مجموعے احادیث تھے، بازاروں کے بارے میں کیا کہا گیا۔
مارکیٹس کے سلسلے میں کیا باتیں بتائی گئیں، کون جائے گا، کون وہاں سے جو ہے معاملہ کرے گا، اس سلسلے میں آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ انہی احادیث کے مجموعوں کے بعد جو ہے امام صاحب نے بیان کیا، وفی الحدیث بیان ما کانت صحابۃ علیہ من توقیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمشی معہ۔ حدیثوں میں اس قسم کا بیان ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر وقار پہچانتے تھے اور احترام کیا کرتے تھے، تو وہ ضروری ہے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے سلسلے میں احادیث میں وارد ہے کہ آپ کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے ایسے کہ ان کے پیٹھ پہ کبے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پیٹھ جنبش کرے گی، حرکت کرے گی تو پرندے اڑ کر بھاگیں گے، تو ادب اس طرح رہنا چاہیے۔ تو وہ بات یہاں بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ چلتے ہوئے بھی اس قسم کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بازار میں ضرورتاً داخل ہوتے کس قدر آپ کا وقار ہوتا، اور وہاں بھی آپ جو ہے اصلاحی مہم چلاتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ دکان کے پاس کھڑے ہو گئے، غلے کی دکان کے پاس، اور غلے کی ڈھیر لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، ہاتھ گیلا نکلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص ہمیں دھوکہ دے، ہمیں دھوکے میں رکھے، ہمیں ٹھکائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا معاملہ آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہے بالکل کھرا معاملہ کرتا ہے، کھوٹا معاملہ نہیں کرتا، بولنا کچھ دینا کچھ۔ اور انسان کے غلے میں جو ہے اوپر سے ایک حالت، اندر سے ایک حالت، اس سے جو ہے انسان کو دھوکہ پہنچتا ہے۔ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کھلا کھلا بولنا چاہیے کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ دام ہے، اس کا یہ دام ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے اسی باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چھوٹوں کے ساتھ انسان جو ہے گھر کے صحن میں بیٹھنا چاہیے، چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ رحمت برتنی چاہیے، اور ضرورت کے وقت مزاح بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل النغیر، کہ بچوں کے بارے میں کہا کہ نغیر کا کیا ہوا، چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا۔ چنانچہ بچوں سے جو ہے شفقت کرنی چاہیے، رحم بڑوں پر کا جو ہے ادب پہچاننا چاہیے، اور بچوں سے گلے لگانا، بچوں کو بوسہ دینا چاہیے۔ ومنقبۃ للحسن ابن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے الحمدللہ امت مسلمہ میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہونے کے حالات میں انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کی باغ ڈور ان کے حوالے کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو انہوں نے بہت بڑا کام کیا، امتوں میں اختلاف واقع ہو رہا تھا، انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ صلح صفائی کا کام کیا۔ اس قسم کی جو ہے خوبی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں بیان ہے۔ چنانچہ
حضرت عبیداللہ رحمہ اللہ نے خبر دی مجھے کہ جو ہے انسان کے ساتھ بھلائی کرے، میل ملاپ کا سلوک کرے تو وہ جائز ہے، اس قسم کا کام کرنا چاہیے اور اسلام اسی کو چاہتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے جو ہے اس کی منقبت بیان کی اور اس کو بے حد سراہا۔ باب کراہیت الصخب فی الاسواق، یہ کتاب الجوع کا باب نمبر 50 ہے، اس کا عنوان ہے۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں شور وغیرہ ممنوع ہے۔ یہ چونکہ بازاروں کا ایریا ہے اس لیے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بازاروں میں شور نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا محمد بن سنان انه قال حدثنا فلیح انه قال حدثنا ہلال عن عطاء بن يسار رحمہ اللہ انه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قلت اخبرنی عن صفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراة قال اجل واللہ انه لموصوف فی التوراة ببعض صفته في القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئة السیئة ولكن يعفو ويغفر۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہم سب کے سامنے حضرت محمد ابن سنان رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت فلیح نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے کہا، حضرت ہلال رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، عطاء ابن یسار رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا، میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ معزز حضرات، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مدبر تھے، بہت عقل مند تھے، اللہ نے بے حد عقل عطا کی تھی۔ ان کے لڑکے ہیں عبداللہ، جنہوں نے حدیثیں بے پناہ روایت کی، ساری امت کو آپ نے بے شمار حدیثیں سنائیں۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تورات میں کیسا ہے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤں گا، اللہ کی قسم تورات میں آپ کے بارے میں وہ باتیں ہیں جو قرآن میں آپ کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ تورات میں جو ہے لوگوں نے تھوڑی بہت رد و بدل کی، تعویل اور تحریف سے کام لیا، جو انسان کے دین میں نقص پیدا کرنے والی چیز ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے آپ کو لوگوں کے پاس شاہد گواہ بنایا اور خوشخبری سنانے والا بنایا اور ڈرانے والا، لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والا بنایا اور امتیوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ انت عبدی و رسولی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں۔ المتوکل، ذمہ دار، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔
لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت نہیں ہیں اور تند خو نہیں ہیں، اور نہ ہی بازاروں میں شور وغیرہ کرنے والے لوگ ہیں، باادب اور خاموش رہنے والے ہیں، اور ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی برائی کرتا ہے، ہمارے ساتھ برے باتوں سے برے القاب سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ ہم کو جو ہے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، اخلاق سے ثبوت پیش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں اور جو ہے اس کی مغفرت کا انتظام کریں۔ اور اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو ہرگز نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ امت اور ملت جو ٹیڑھی ہے اس کو درست کر دیا جائے۔ چنانچہ کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اسی سے اندھی آنکھیں کھولی جائیں گی اور بہرے آنکھ ٹھیک کیے جائیں گے، اور دل جن پہ پردہ پڑ گیا ہے وہ دل صاف کیے جائیں گے۔ تو سامعین کرام، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے، اسلام اسی چیز کو چاہتا ہے۔ ہم لوگ بھی جو ہیں ان باتوں سے الحمدللہ اتفاق کریں اور لوگوں کے ساتھ برائی کا سلوک نہ روا رکھیں۔ لوگ مسلمانوں سے اگر کوئی خطا ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو مسلمانوں کو تہمت باندھتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اسلام کا دامن پاک رکھنا چاہیے۔ اور کہا گیا غلف اور اغلف، جب آدمی ختنہ شدہ نہ ہو تو اس کو اغلف کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں سے جو ہے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کھلے دل کا رہے، بند نہ رہے، تو جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہا امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ اس حدیث سے یہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے کہ بازاروں میں جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو کہا کہ امام اعظم، بڑے امام یا صاحب علم اگر بازاروں میں داخل ہو جائے تو اس سے ان کا مرتبہ، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ بدی اصل میں برائی کے سلسلے میں آئی ہے بازار میں، اور مجرد جانے سے اسلام نے منع نہیں کیا۔ مجرد بازاروں میں جانا ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہاں جا کر جو ہے شور برپا کرنا، لوگوں سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ غلط بات ہے۔ ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے اور اپنی ضرورت پوری کر لینا اور وہاں سے چلے جانا چاہیے انسان کو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل دخول سے روکا نہیں گیا۔ تو سامعین اکرام، اس کے بعد سند میں کچھ راوی ہیں، ان کے سلسلے میں بات بتائی گئی ہے، اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا، ادب کی بات کہی، وہ سورہ فتح کی تفسیر میں وارد ہے۔ تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تورات میں ذکر کی گئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ کتابیں انبیاء و رسول مختلف نہیں ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو ان کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے طریقوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد
باب نمبر 51 باب الکیل علی البائع والمعطی۔ بھائی صاحب، ہم جو ہے بیپار کرتے ہیں، بیپار کرنے کے وقت کچھ سودا ہم دیتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے چیز جو دی جاتی ہے وہ بیچنے والا بھی ناپ لینا چاہیے، خریدنے والا بھی ناپ لینا چاہیے، تاکہ بعد میں لوگوں میں اختلاف واقع نہ ہو کہ میں نے اتنا دے دیا اور تم نے اتنا لیا، تو یہ جھگڑے وغیرہ اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے آدمی کھلا کھلا بیپار کرنا چاہیے، اور اگر بیچنے والا دور سے لا کے دیتا ہے، بیچتا نہیں ہے، تو کہا گیا اس کو مارنے کا حکم ہے۔ حدیث آئے گی کہ اس سے جو ہے انسان کھلا کھلا صاف معاملہ رکھے، روا رکھے، اور معاملوں میں دھاندلیاں نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ دیکھیے بھائی، آپ جب چیز مال تجارت دیتے ہیں تو اس کو خوب ناپنا چاہیے، اور جو ہے سامنے والا دیکھا کرے کہ برابر دیا ہے یا نہیں ہے، اور جب تول کے دے یا وزن کر کے دے تو لوگ ان کا سلوک ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے چیز صحیح مقدار میں نہیں ملتی، اس میں جو ہے گھاٹا لگتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ دکانوں میں جب سودا غلہ دیا جاتا ہے تو پلڑے کے نیچے کوئی وزنی چیز گوڑ ہے یا املی ہے، کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے، وہ انسان نیچے تو دیکھتا نہیں، جو ہی وہ تولنے کے لیے اٹھاتا ہے اوپر کا دیکھتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے صاحب، دھوکوں سے بچنا چاہیے۔ اس سے جو ہے بیچنے والا بھی ہوشیار رہے اور خریدنے والا بھی ہوشیار رہے۔ اور پھر کہا گیا اسمعوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسمعونکم، اور اسی طرح جو ہے کوئی سننے والی چیز ہو اس کو بھی جو ہے صاف صاف کرنا چاہیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول نے فرمایا، اکتالوا حتی تستوفوا، تولو یہاں تک کہ برابر بھرپور تول کے دیا کرو، اس میں جو ہے کوئی کمی اور دھاندلی نہ ہو۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، اذا بعت فکل، جب تم بیچو لوگوں کو دو، معاملہ داری میں کھڑے رہنا چاہتے ہو تو جو ہے پوری طریقے سے برابر تولا کرو، اور جب لو سودا یا کوئی چیز ان سے لی جاتی ہے تو بھی جو ہے تول کے لو، کوئی مروت رعایت میں نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف انہ قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه۔ یہ سلسلے سند امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے جناب؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 256 ہجری کو، 256 سال کا جو ہے فرق ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے اور علم پہنچانے کی عمر کو پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ
معاملہ کرتے ہیں تو معاملہ بالکل درست ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کیا۔ حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بڑے امام ہیں، علم اللہ نے ان کو بہت عطا کیا، اور یہ علم کے معاملے میں کھرے معاملے تھے، معاملہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو ہے حضرت نافع ابو عبداللہ البربری رحمہ اللہ سے روایت کی، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع طعاما فلا یبعہ، کوئی جب غلہ بیچے تو نہ بیچا کرے یہاں تک کہ برابر تول کے دیا کرے، برابر تول کے دے، لا کے رکھ دیا اندازے کے مطابق، ٹھیک ہے لے کے چلے جاؤ، بعد میں تولا گیا ناپا گیا تو مقدار میں کمی آئی، یہ دھوکہ ہے صاحب، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور اگر بعد میں وہ چیز دی جاتی ہے تو تکرار ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ ہے اتنا کم ہے، تو انسان کو چاہیے کہ کھرا معاملہ کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ مسلمان دیتا نہیں، من غشنا فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد صحیح بخاری شریف کی 2127ویں حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث عبدان رحمہ اللہ سے بیان کی، انہوں نے حضرت جریر یعنی جریر ابن عبد الحمید سے روایت کی، اور انہوں نے عامر ابن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جو مکثر روایت ہیں، جو روایتیں خوب کرتے ہیں۔ معزز حضرات، ہم جو ہے الحمدللہ صحیح بخاری سننے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں جو ہے احادیث میں شیوخ تلامید اس کی روایت کیسی ہے کیا ہے، اس کو کھلا بیان کر کے کہتے ہیں، بتاتے ہیں، تاکہ جو ہے کوئی غموض اور پیچیدگی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توفی عبداللہ ابن عمر ابن حرام وعلیہ دین، حضرت عبداللہ بن عمر ابن حرام انتقال فرما گئے اور ان پہ قرض رہ گیا، قرض رہ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نماز جنازے کے لیے کوئی میت لائے جاتے تو آپ نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے کیا ان پہ کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ ان پہ اتنے درہم یا دینار یا اتنا قرض ہے تو کہتے میں نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھ لو۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ایک میت دریافت کرنے کے سلسلے میں میت کے بارے میں پوچھا گیا، تو لوگوں نے کہا ان پہ جو ہے 2 دینار باقی ہیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا علیہما یا رسول اللہ، او کما ثبت، کہا میں انہیں چکاؤں گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ آپ کی الحمدللہ پڑھائی۔ اور چند دنوں کے بعد حضرت ابو قتادہ آئے، دیکھا، پوچھا ما فعل الدینارین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی وہ دیناروں کا کیا ہوا، چکایا نہیں چکایا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی بیچ کے آ رہا ہوں، ابھی میں دے کے آ رہا ہوں، معاملے کو صاف کر کے آ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے
اب چل کے وہ میت کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی، تو انسان جو ہے القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے محبت کی قینچی ہے، قرض انسان نہ لے، اچھی صورت ہے، اور اگر لیتا ہے تو برابر بغیر تقاضے کے قرض دے دے، معاملے کا انسان کھرا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا، ان کے ساتھ لگے رہے، تو ان کا انتقال ہوا، دری حالے کے آپ پر قرض رہ جاتا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ ان کا قرض چکا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں لوگوں سے کہا کہ ان کا قرض چکانا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ایسا نہیں کیا کہ ہم نہیں لیں گے پیسے، تو آپ نے ارشاد کیا اذهب، اچھی بات ہے، ان کا مال دیں گے ہم، جاؤ۔ ان کے پاس جتنے کھجور ہیں ان سارے کھجوروں کے وصف کے مطابق، صنف اور نوع کے مطابق الگ الگ کرو، عمدہ قسم کے کھجور الگ، درمیانی قسم کے کھجور الگ، اور اس سے کم دام کے کھجور الگ۔ تو اجوا کو انہوں نے الگ کیا۔ سب سے بہترین کھجور کون سا ہے بھائی؟ اجوا کھجور ہے۔ اجوا کھجور الحمدللہ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو انہوں نے پہلے جو ہے اجوا کھجور مدینہ منورہ میں ہوتا ہے، الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا، جو حاجی الحمدللہ جاتے ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں، وہ اجوا کھجور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کو الگ رکھو، اور ایک کھجور ہے اس کا نام ہے عزق ابن زید، اس کو الگ رکھو، اور پھر میرے پاس آؤ، میں جو ہے انشاءاللہ اس کو بیچتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا کہ سارے اصناف اور انواع الگ رکھے گئے ہیں، تو آپ جو ہے اونچی جگہ بیٹھے یا درمیانی جگہ بیٹھے، پھر کہا کل القوم، لوگوں کے تول کے دے دو، کس مقدار لوگوں کا قرض ہے، قرض کے مطابق جو ہے یہ کھجور تول کے دے دیا کرو۔ تو میں نے تولا یہاں تک کہ پورا کھجور لوگوں کو دیا، باقی میرا کھجور بچ گیا۔ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ وہ بچ گیا، تو میں نے جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی اور قوم کو تول کے دیا، یہاں تک کہ پورا کیا۔ تو معزز حضرات، انسان جو ہے معاملے میں کھڑا ہونا چاہیے، تول کے لے، تول کے دے، اس میں کوئی کمی روا نہیں ہوگی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فما زال یکیل لہم حتی ادا، تو وہ تولتے رہے یہاں تک کہ کھجور ادا کیا۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ تکمیل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جد لہو فاوف لہو، پوری طریقے سے کھجور لو اور ناپ تول میں کمی نہ ہو، اور جو ہے پورے طریقے سے دیکھ کر دیا جائے، اور جو ہے روا نہیں رکھی جائے گی کوئی ناانصافی۔ تو سامعین کرام، مومن معاملے کا کھڑا ہونا چاہیے، برابر لے برابر دے، کوئی کمی یا دھاندلی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے بیپار میں نفع زیادہ رکھا گیا ہے کہ جو ہے بائع اور مشتری دونوں کے آپسی اطمینان کا سامان ہوتا ہے،
تو اللہ رب العالمین نے ہم سے تجارت کروائے اور جو ہے اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، اے عثمان رضی اللہ عنہ، اذا بعت فقل، جب کبھی تم بیپار کرو تو لو، اور جب لو تو تول کے لو، کھرا کھرا معاملہ ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہی بات، حضرت ابو محمد الجوینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفروق میں بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں کھجور بہت ہوتے تھے، تو ان کے امیر کے پاس ان کھجوروں کو رکھا گیا، تو ان کے مختلف اصناف اور انواع کیے گئے کہ کالا کھجور الگ رکھا گیا، تو ان کو گنا گیا تو وہ 60 سے زیادہ نکلے، اور لال کھجور الگ نکلے، تو انشاءاللہ پورے اصناف برابر دیکھ کے دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو ملا دیا جائے، گھٹیا اور عمدہ سب ایک ساتھ رکھے جائیں تو انسان کو دھوکہ ہوگا۔ چیز عمدہ الگ رکھی جائے، اس کا قرض چکایا جائے۔ اللہ رب العالمین معاملے میں کھرا رہنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ باب ما یستحب من الکیل، یہ انشاءاللہ آج کا باب ہے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 5 منٹ، مختصر کر دیں گے۔ کیل ناپنے میں مستحب چیز کس طرح ناپنا چاہیے؟ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ رحمہ اللہ انہو قال حدثنا الولید عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کیلوا طعامکم یبارک لکم۔ حضرت ابراہیم ابن موسیٰ رحمہ اللہ نے روایت کی، انہوں نے حضرت ولید سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت ثور سے روایت کی، اور حضرت خالد ابن معدان رحمہ اللہ سے روایت کی جو تابعی ہیں، اور انہوں نے حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اور انہوں نے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت لوگوں کو سنائی۔ اے لوگو، جب کبھی تم اپنا مال تجارت کسی کو دیا کرو، ایسے ہی جو ہے بغیر تولے کے لے جاؤ بھائی لے جاؤ، تو لے جاؤ میں انسان کا نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے۔ تجارت میں جو ہے ماشاءاللہ کسی کو نفع اور نقصان میں کم زیادتی نہیں ہونی چاہیے، برابر سے تول کے دیا جائے۔ تو حضرت مقدام ابن معدی کرب نے کہا کہ بھائی دیکھو، جھگڑا نہیں ہو کہ غلہ خوب تولا کرو، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ بتایا گیا کہ انسان کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ بس کر دیں کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ غلے کے سلسلے میں، خرید و فروخت کے سلسلے میں سننا حدیث سے کیا اصول ہیں، صحابہ کس طریقے سے پابند کار ہوا کرتے تھے، الحمدللہ ہم نے باتیں سنی۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیل اللہ رب العالمین ہمیں پھر سے جو ہے درس حدیث کے لیے بیٹھنے اور مسجد ہذا میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔